حکومت غیر نمائندہ ہے جسے زبردستی عوام پر مسلط کیا گیا. اپوزیشن اتحاد میں تو یہ اعلامیہ ہے. مذاکرات کمیٹی جب بنی اور مذاکرات کا جب اعلامیہ پڑھا جاتا تھا تو اس میں تو 26ویں ترمیم بھی کمپرومائز کر دی. یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے فارم 47 کو جو ہے پس پردہ ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم پر کوئی کمپرومائز کر لیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی پر کمپرومائز کر لیا. ہمیں یہ عزم کرنا پڑے گا کہ ماضی میں یہ جمہوریت کے ساتھ جو کرتے رہے ہیں، میڈیا کی آزادی کے بارے میں جو کرتے رہے ہیں اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس سے معافی مانگیں، ان سے برت کا اعلان کریں. بڑا اہم نقطہ ایک ہے جی، جب مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھ گئیں، حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بیٹھ گئی، اس میں بھی اتحادی تھے اور جو تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیاں اس میں بھی اتحادی تھے. کمیٹیاں جب بیٹھی تو 26ویں آئینی ترمیم تحریک انصاف کی جانب سے ڈسکس نہ ہوئی. اور سب سے بڑھ کر جو 8 فروری کی ریگنگ تھی، یا جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ بھی اس کا حصہ نہیں تھا مذاکرات میں. لیکن جب متحدہ اپوزیشن کے لیے سارے سپر سٹارز اکٹھے تھے، خاقان عباسی صاحب سے لے کر محمود خان اچکزئی صاحب تک، اور محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کر مولانا فضل الرحمان تک، اور تحریک انصاف کے سپر سٹارز بھی بیچ میں شامل تھے، تو وہاں یہ دونوں نقطے جو ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے اور یہی ڈسکشن کا حصہ تھے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ حکومت غیر نمائندہ ہے جسے زبردستی عوام پر مسلط کیا گیا. اپوزیشن اتحاد میں تو یہ اعلامیہ ہے. مذاکرات کمیٹی جب بنی اور مذاکرات کا جب اعلامیہ پڑھا جاتا تھا تو اس میں تو 26ویں ترمیم بھی کمپرومائز کر دی. اس میں یہ جو آپ کا 8 فروری تھا، اس سے بھی بات صرف تھا کہ ہمیں اپنا 9 مئی کا اور 26 نومبر دونوں کا کمیشن ایک بنا دیں. تو اس کی یہ اپوزٹ ہے، کنٹراڈکٹ ہے یا پھر نہیں، میں تو اس پروسیس میں شامل رہا ہوں. یہ ہماری ابتدائی بنیادی جو ہے تقاضے تھے. یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے فارم 47 کو جو ہے پس پردہ ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم پر کوئی کمپرومائز کر لیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی پر کمپرومائز کر لیا یا اس کو تسلیم کر لیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے آئین کو اس طرح منہدم کر کے انہوں نے ایلیٹ کیپچر، ایک ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے اس ملک میں. ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس ملک کے ہر طبقے پر قبضہ کر لیا گیا. آپ کی سوچ پر، آپ کی فکر پر پیکا کے ذریعے، آپ کی جو ہے گروتھ پر آپ کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ہے. آپ کی ملک کی سوورنٹی کو جو ہے انہوں نے کمپرومائز کر دیا IMF کے نیچے جو ہے غلامی اس کی میں جا کے. تو ایک چیز ہے ان کی جو ہوئی ہے، اس لیے کسی چیز پر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے کہا بنیادی یہ چیز کم از کم جو ہے کرو، پہلے سیاسی اسیران کو باعزت چھوڑ دو، جی ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو سانحے ہوئے ہیں یا جو آپ کے جو ایونٹس ہیں، اس پر آپ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ 9 مئی ایک پارٹی کو، ایک فرد کو منہدم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ 9 مئی کا شاخسانہ کیا ہے، آرکیسٹرڈ تھا. اور 26 نومبر کو جس طرح سے گولیاں ماری گئی ہیں، جس طرح سے میسیکر کیا گیا اسلام آباد کی سڑکوں پر نہتے لوگوں پر جو اپنا تقاضا کرنے آئے تھے کہ ان کو جمہوری حقوق دیے جائیں، آئین کے مطابق ان کو حق حکمرانی دی جائے، اور ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، ان کو گولیاں مار کے اس طرح سے دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ارے بابا یہ کون سی چیزیں تھیں ایسے؟ یہ تو 1 منٹ میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہونے والی چیزیں تھیں. اس پہ بھی آپ نے اتنا وقت صرف کیا اور پھر آپ کہتے رہے جی NRO مانگ رہے ہیں. حالانکہ عمران خان نے کبھی کہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں. اس نے پہلی میٹنگ ہوئی ہے کہ ملک میں جو اپوزیشن ہے وہ بیٹھے اور آگے کے لائے عمل طے کرے کہ ہم نے ایک متفقہ سوچ کیسے پیدا کرنی ہے اپوزیشن کی. تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس ملک کو ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے. اتنا مہلک اعلامیہ پڑھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں، محمود خان اچکزئی بھی، فضل الرحمان صاحب بھی، تحریک انصاف بھی، اور اپوزیشن کا اکٹھ. وہ جو آپ ایک تحریر آپ نے لکھی تھی کہ کھچڑی دور کہیں پک رہی ہے، تو یہ اپوزیشن کے اکٹھ کی صورت میں، اس طرح کے اعلامیے کی صورت میں، اور 8 فروری بھی چونکہ اس کی اینیورسری آ گئی، تو کوئی کھچڑی آپ کو کوئی دکھائی دی یا سب راوی چین لکھ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ اتحاد بننا
ایک پازیٹیو بات ہے نمبر 1. کیوں کہ جمہوریت کے ہمیشہ جمہوریت کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. ایک پہیہ حکومت ہے, ایک اپوزیشن ہے, اور یہ دونوں ہموار چلنے چاہیے. دوسری بات ہے کہ یہ جو الائنس بنا ہے یہ کس لیے بنا ہے. تو انہیں یہ عزم کرنا پڑے گا کہ ماضی میں یہ جمہوریت کے ساتھ جو کرتے رہے ہیں, میڈیا کی آزادی کے بارے میں جو کرتے رہے ہیں, اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس سے معافی مانگیں, ان سے برت کا اعلان کریں اور جدوجہد کریں. بہت اچھی بات ہے. نہیں تو معافی مانگنے سے معافی مل جائے گی آپ کو لگتا ہے, یا نہیں, عوام سے معافی مانگی جاتی ہے نا. عوام معاف کر دیں گے؟ عوام ہو سکتا ہے معاف کر دیں اور پھر ان کو دوبارہ سے ٹرائی کریں. اچھا, نہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں سیریسنس تو ابھی نہیں ہے نا اس میں, کیونکہ یہ استعفے دے کے تو نہیں الائنس بنا رہے نا. جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اس میں تو خود بیٹھے ہوئے ہیں دونوں پارٹیاں بڑی. 8 فروری کے مینڈیٹ کو یہ غلط کہہ رہے ہیں نا, تو اسی 8 فروری کے مینڈیٹ میں مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے, اور اس کو ابھی انہوں نے رد تو نہیں کیا, نہ اس سے استعفے دیے. یہی بات میں لطیف کھوسہ صاحب سے جب پوچھ رہا تھا سر, تو انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ نے مجھے اپوائنٹ کیا, مجھے بھیجا, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, جمالی صاحب ہیڈ کر رہے تھے, تو بی بی صاحبہ کا خیال تھا کہ امین فہیم صاحب تو بڑے دھیمے لہجے کے پولیٹیشین ہیں, تو مجھے وہاں بٹھایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں بیٹھ کے بھی بات کرتے تھے, اور بات تو پھر کرنی پڑتی ہے آپ تو کو. پھر استعفے نہیں نہ دیا آخری وقت تک. کھوسہ صاحب جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی استعفے تو نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے, نہیں, کوئی استعفیٰ نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. بس تو پھر چلتا رہتا ہے نا سسٹم. تو یہ پہلی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے یہ دوسری ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اچھا, نہیں, آپ کا بیسیکلی پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی سٹیج پہ جا کے کوئی اسمبلیاں نہیں, وہ ظاہر ہے ایک فائنل سٹیج تو آتی ہے نا جب وہ اپوزیشن بھی کہتی ہے, چیزیں بھی بہت پک چکی ہوتی ہیں. وہ تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نا, پیشنس تو ہم میں نہیں ہے نا. ہم نے کون سا اس کو حکومت کو ہمیشہ چلنے دینا ہے. ہماری پیشنس بھی ختم ہو جائے گی, سب کی, ایون حامیوں کی بھی ختم ہو جاتی ہے.